میں زندگی کے اس مقام پہ ہوں جہاں کسی سے بھی بات کرنے کو من نہیں کرتا۔ لوگوں کے ٹیکسٹ کا جواب دینا صرف فارمیلٹی ہے، یا ان سے یہ پوچھ لینا کہ آج کل ان کی کیا مصروفیات ہیں، وہ کس طرح زندگی کا بوجھ اٹھائے پھر رہے ہیں۔ سچ کہوں میری دلچسپی ہر شے سے ختم ہو چکی ہے۔ نہ میرا کسی سے کوئی واسطہ رہا ہے، نہ کسی کا مجھ سے کوئی تعلق رہا ہے۔ شاید میں بہت سی باتیں شیئر کرنا چاہتا بھی ہوں، مگر میں نہیں کر پا رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کہوں کیا۔ زندگی بعض اوقات خاموشی سے بڑے بڑے امتحان لیتی ہے، اور ہم صرف نتیجے کا انتظار کرتے رہ جاتے ہیں۔ اگر کوئی حقیقت میں مر جائے تو رونے والا ایک ہجوم ہوتا ہے، لیکن اگر بندہ اپنے ہی اندر خود مر جائے تو میت بھی اس کی اور رونے والا بھی وہ خود ہی تنہا۔ جاننا چاہتے ہو صبر کیا ہے؟ جب کسی کو کسی کی سخت باتیں یاد آئے تو بھیگی آنکھوں کو اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے سختی سے رگڑ کر آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا دے کہ میرے رب، میری اس تکلیف کی وجہ میں خود ہوں، غلطی میری تھی، میرے رب سزا بھی صرف مجھے ہی دیجیے گا، میرے یہ آنسو کسی اور پر کبھی بھاری نہ پڑے۔ اور تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ اس وقت کوئی ضبط کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔ زندگی ریت کی طرح ہاتھ سے پھسلتی جا رہی ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے اپنے پیاروں کو خود سے ہمیشہ کے لیے دور جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو مٹی میں دفنا رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس بس دو ہی راستے ہیں، جنت یا دوزخ، لیکن ہم پھر بھی اپنے نفس کے ہاتھوں بے بس ہیں اور اپنے لیے خسارہ ہی خسارہ تیار کیے جا رہے ہیں۔ افسوس ہے، ہمیں خود پر بے تحاشا افسوس ہے۔ سنو، پریشان ہونا، مایوس ہونا، بے چین ہونا، گھبرائے رہنا، اداس رہنا چھوڑ دو، کیونکہ وہ جو میرا رب ہے نا، وہ ٹوٹے ہوئے کو جوڑتا ہے، تو وہ ہمیں کیسے ٹوٹنے دے گا۔ میرا رب سنتا بھی ہے اور عطا بھی کرتا ہے، بس تم کبھی بھی ساتھ مت چھوڑنا۔ امید، ہمت، یقین اور بھروسے کا میرے رب کا دعویٰ ہے کہ وہ سنتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے اور ہر دکھ مٹاتا بھی ہے۔ بس آزمائش تھوڑے دنوں کی باقی رہ گئی ہے۔ کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہیں، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اسی رب نے دل میں ڈالی ہے تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو، اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے۔ اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ خوشی جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ اچانک سے ان دعاؤں کا قبول ہو جانا جو آپ کے اور اللہ کے درمیان راز تھی۔ دعائیں قبول ہو جایا کرتی ہیں، دیر سویر سے ہی صحیح، مگر ہر سچے دل سے مانگی جانے والی جائز دعائیں بہترین طریقے سے تکمیل کو پہنچ جاتی ہیں۔ اللہ پاک معجزے دکھاتا ہے اگر یقین کامل سے دعا مانگی جائے۔ جو لوگ انڈرسٹینڈنگ اور کیئرنگ ہوتے ہیں ان کی قسمت میں صرف کمپرومائز ہی ہوتے ہیں، جبکہ ضدی اور بدتمیز لوگ تمام سہولیات سے نواز دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ محبت اور تعلق سے بھی۔ دعا ہے کہ آپ کبھی کسی اپنے کے ہاتھوں رسوا نہ ہوں، کبھی ان لوگوں کے سامنے بے بس نہ ہوں جو آپ کی لاچاری اور بے بسی پر مذاق اڑائیں۔ آپ کے آنسوؤں پر کبھی کوئی کہکا بلند نہ ہو، آپ کی ہنسی پر کسی شریر انسان کا شر نہ پڑے، آپ کے دکھ تماشا نہ بنے، آپ کی مسکراہٹیں کسی کی دل آزاری کا سامان نہ بنے، آپ کو کوئی ایسا غم لاحق نہ ہو جو آپ کی ہزار نعمتیں بھلا دے۔ آپ کی آزمائشیں
آسان ہو۔ میں ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھا رہتا ہوں تبھی جب وہ مشکل میں ہوں، مگر انہیں بدلہ دینے کی عادت نہیں ہے۔ میں اپنے دکھ میں صرف ان کے چہروں کو تکتا رہتا ہوں کہ شاید وہ میرے لیے کچھ کریں، لیکن ان کے لبوں سے کبھی ہمدردی کے چند بول تک نہیں نکلتے۔ پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ اچھائی کا بدلہ صرف اللہ کے ہاں ہے۔ میں کچھ بھی کروں، کوئی بھی نیکی، اس کا بدلہ صرف اللہ کی طرف سے۔ لوگ کچھ بھی نہیں دے سکتے، کبھی بھی نہیں دیں گے۔ ہم لوگوں کی توقعات کے مطابق چلتے چلتے عمر گزار دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ لوگ ہم سے خوش ہیں تو ہمارا کوئی مقام ہے یا وہ ہمیں عزت دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کو کوئی عزت نہیں دیتا، وہ آپ سے وابستہ توقعات کو عزت دیتے ہیں۔ آپ کسی سے اگر ایک دن غصے میں بات کر لیں یا کسی کا مفاد مکمل نہ کریں تو وہ فوراً دور چلا جاتا ہے۔ لوگوں نے انسان کی قدر کرنا سیکھا ہی نہیں۔ لوگوں نے لوگوں سے لگی بدی توقعات کی بدولت ان کی قدر کی ہے۔ کھوکھلی عزت اور مقام کے دھوکے میں رہنے سے بہتر ہے انسان اپنی زندگی اپنے مطابق جیے، جیسے جینے کا حق ہے، اور یہی کامیابی ہے۔ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سید حسن بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید حسن، ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی ناصر۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلوں، بڑے دکھ کی بات ہے، آپ نے اگر نہیں دیکھا تو ہمارے بہاولپور ایریا میں بہت زیادہ سیلابی صورتحال ہے، جو کہ کافی بستیاں زیر آب آ چکی ہیں۔ ان سب کے لیے آپ دعا کریں اور جتنا ہو سکے امداد کریں۔ ہمیں بھی اگر بھیجیں گے تو ہم بھی ان کے جو سیلاب زدگان ہیں ان کی ہیلپ کریں گے۔ ہمارا اکاؤنٹ نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ ان کو اگر آپ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے، آپ ایک قطرہ بھی دیں گے تو کسی حقدار کو پہنچ جائے گا اور وہ آپ کو دعائیں دے گا۔ آج وہ بنا چھت کے، آپ کو پتہ ہے، جو جہاں سیلاب آ جاتا ہے ان کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، ان کے مال اسباب سارا کچھ تباہ ہو جاتا ہے، اور وہ پھر کھلے آسمان تلے پتہ نہیں کیسے اپنے بال بچوں کے ساتھ گزارا کر رہے ہوں گے۔ آج کل ہمارے ایریا میں، بلکہ بہاولپور میں، میں بھی بہاولپور کا شہری ہوں، اور بہت ہی زیادہ تکلیف کا مراحل ہیں۔ آپ سب دعا کریں اور جتنا ہو سکے جہاں کہیں سے بھی ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اس ہنگامی صورتحال میں جو بھی صاحب استطاعت ہیں مدد کر سکتے ہیں تو جتنا ہو سکے مدد کریں۔